پر تشریف لائے، ان کی بہت مہربانی. صحت کا بھی انہوں نے دریافت کیا، اس کا بہت شکریہ. اور پھر آج ہم نے جو ملک کے اندر اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی مفصل گفتگو کی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دوسری جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، کل میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو ہم اس وقت ملک کو جو مسائل درپیش ہیں، جو چیلنجز، جو مشکلات ہیں، ان کے اوپر ہماری مکمل اتفاق ہے کہ اس حکومت نے 2 سال میں پاکستان کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے کہ 70 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ آج دیکھیے کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے کووڈ کی وجہ سے، اور کووڈ نے پوری دنیا میں لاکھوں اموات ہوئی اور پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اور ہم سب دست بدعا ہے کہ اس وبا سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جان چھڑوائے. لیکن دنیا میں کووڈ کے بعد قیمتیں زمیں بوس ہو گئی، یعنی بالکل، یعنی اس حد تک قیمتیں گر گئی ہیں، چاہے وہ اشیاء خرد و نوشت ہوں، چاہے وہ کاروباری جو مٹیریلز ہیں، سامان ہیں، سب کی قیمتیں گری. پاکستان میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. یہ ایک ایسی ایک دل خراش یہ بات ہے کہ اس کا اس حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں. آپ چینی سکینڈل جب سے شروع ہوا اس وقت 60-65 روپے چینی تھی، آج یہ 100 روپے پہنچ گئی ہے. اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے، کم از کم میں نے بطور ایک سیاسی کارکن کے میں نے یہ نہیں دیکھا، اور جب میں سیاست میں نہیں تھا تب بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ختم ہوا نہیں اور پورے ملک میں ایک بحران پیدا ہو چکا ہے. اور ابھی یعنی نارملی سال کے آخر میں حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سٹاک سے وہ نکالتی تھی. آج خود جو وزیر زراعت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گندم کہاں گئی، اور جو سرکاری ریٹ پہ جو آٹا ہے وہ کھایا نہیں جاتا، اور جو چکی کا آٹا ہے وہ لوگوں کی جو جیب ہے وہ اس سے باہر ہے، برداشت نہیں کر سکتی. پھر پیٹرولیم کے بعد آپ نے دیکھا تیل کے اوپر کیا کرائسس ہوا کہ کئی ہفتے تیل ملا نہیں، اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی جمپ 35% ان کی قیمت بڑھا دی. تو آج یہ تمام جو مہنگائی کے بومچھل ہیں انہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے. عام آدمی بیچارہ وہ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، اور جسم کو اکٹھا رکھنا اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ان کے وہ دعوے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، کہاں ان کے وہ دعوے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ 1 کروڑ نوکریاں کیا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں. اور جو آپ جانتے ہیں کہ جی ڈی پی جو 2018 میں وہ 5.8 پہ آ چکی تھی، انہوں نے پہلے فجنگ کی اور کہا کہ 3.3 ہے، اور پھر اس کو دوبارہ ان کو مجبوراً اس کو کریکٹ کرنا پڑا اور کہا کہ یہ 1.9 ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، اور کاروباری آدمی اب اتنے یو ٹرنز ہو چکے ہیں کہ وہ اگر یہ عمران خان نیازی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی یقین دہانی بھی دلائے تو وہ اب سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس حکومت کے اس دوران. یہ ہے خدا داد ملک پاکستان کی اس وقت حالت اظہار. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انکمپٹنٹ سلیکٹڈ حکومت کہ یہ اب بس کی بات نہیں ہے
بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حالات کو سدھار سکے، اور اس لیے یہ ہمیں خوشی سے نہیں، لیکن یہ ایک جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کی بنا پر یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ عمران خان نیازی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور مزید اس حکومت کا رہنا اس ملک کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے وہ کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے۔ آج ہماری جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس پہ ہم مکمل طور پر ہمارا اتفاق ہے کہ عید کے بعد رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں باقاعدہ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، تمام جو کمپوننٹ پارٹیز کے وہاں پر جو ریپرزنٹیٹنٹس ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اے پی سی میں وہ ایجنڈا لے کے جائے گا، اور اے پی سی میں پھر انشاءاللہ باقاعدہ ایک پورا اس کا اعلان کیا جائے گا، جو بھی اس بارے میں اسٹریٹجی اور جو ہماری جو سوچ ہے اس کو ہم انشاءاللہ عملی شکل دیں گے۔ میں اب جناب بلاول بھٹو صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج میں آئیں۔ شکریہ۔ آپ سب کا شکریہ، اور خاص طور پہ جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں۔ ہمیں دعوت بھی دیا، چائے بھی پلایا، اور ہم خوش ہیں کہ جہاں تک کووڈ ہے، جہاں تک شہباز شریف صاحب کا صحت ہے، یہ وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پورے پاکستان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اور جیسے شہباز شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنایا، جس طریقے سے عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، معاشی صورتحال کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اب سارے پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس سلیکٹڈ کو نکالنا پڑے گا، تاکہ جو مشکل حالات ہمارا عام آدمی، پاکستان کے عوام اس وقت وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں ہم کوئی بہتری لے کر آئے، ان کا معاشی صورتحال میں کوئی بہتری لے کر آئے، ان تک عوام تک کچھ ریلیف پہنچا دے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہوگا جہاں نہ صرف آٹا میں چوری مگر چینی میں چوری، نہ صرف چینی میں چوری مگر تیل میں چوری، نہ صرف بیسک کموڈیٹیز میں کھلے عام اوپن ان براڈ ڈے لائٹ رابری ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے پورے پاکستان میں جو کرپشن اسکینڈل پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی ہوئی ہے، ان پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ جتنے این آر اوز پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہے، ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں بی آر ٹی کے لیے این آر او، بلین ٹریز کے لیے این آر او، معلم جبا کے لیے این آر او، فارن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او، پوسٹ آفس منسٹری میں کرپشن کے لیے این آر او، اور جہاں تک کہ اب کلبھوشن یادو کے لیے این آر او۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اور جو سب سے بڑا تعداد ہے نیشنل اسمبلی میں وہ مسلم لیگ نون کا ہے، ہم مل کے پاکستان کے عوام کے مسائل پہ روشنی ڈال رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم سب دعا گو ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا لیبر کمیٹی کا میٹنگ ہوگا، جو ہمارا اے پی سی کا میٹنگ ہوگا، اس سے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری نکلے گی۔ بلاول صاحب یہ بتائیے گا، اور کہ کیا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے متفق ہیں کہ ان ہاؤس چینج آنا چاہیے یا فوری طور پر نئے الیکشن ہونے چاہیے؟ اس پر آپ دونوں کا اتفاق ہے۔ دوسری بات یہ کہ رہبر کمیٹی وہ ہے، وہی ہے شاید جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کی تھی، تو وہ ابھی تک فنکشنل ہے۔ جہاں تک ہمارا ان ہاؤس چینج کی بات ہو یا مڈ ٹرم الیکشنز کی بات ہو،
یہ سارے آپشنز میں سمجھتا ہوں مختلف جماعتوں کی طرف سے ہم نے ٹیبل پہ ڈالے ہیں. اب یہ جب ہم بیٹھیں گے APC پہ اس پہ ہمیں کنسنسس بنانے پڑے گا اور ساری سیاسی جماعتوں کو ایک کنسنسس پہ آنا پڑے گا کہ کس تاش کو ہم اب کھیلنا چاہتے ہیں. جہاں تک رہبر کمیٹی کی بات ہے یہ دھرنا کی وقت سے نہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ رہبر کمیٹی بنی اور جہاں ہمارا APC ہو رہا ہے ہم چاہ رہے تھے کہ اس APC سے پہلے ساری سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں مل کے ایک تفصیلی پلان بنا کے تاکہ ہمارا APC جو ہے وہ زیادہ کمپرومینسو ہو. شہباز صاحب اور بلاول صاحب آپ دونوں سے یہ ہے آج وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ نیب کی جو ترامیم کی بات کر رہی ہے اپوزیشن وہ کسی طور پر بھی حکومت کو قابل قبول نہیں ہے. ایک طرف پیٹف کا جو قوانین چاند لے کے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ نیب کی بھی آپ کی جو ترامیم ہے اس پہ غور نہیں ہوا تو پھر کیا آپ اپوزیشن کیا لیتی ہے؟ ابھی آپ اس ملاقات میں بھی اس پہ کوئی ڈسکشن؟ جی بلال صاحب بھی جواب دیں گے، میں مختصر جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو حکومت کے ساتھ جو نمائندوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ کوئی اپوزیشن کوئی ان سے حکومت سے کوئی ریلیف کی بھیک تو نہیں مانگ رہی تھی. اپوزیشن نے چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے PMLN ہو یا اور بھی کوئی اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے 2 سال نیب نیازی گٹھ جوڑ کے جو ہتھ کنڈے ہیں جو چیرہ دستی ہے اس کو اپنا وہ صوبتیں عقوبت خانی کی جیل خانوں کی قیدیں برداشت کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں بالکل. تو ہمیں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کے لیے ریلیف ان سے لے رہے تھے تو یہ تو واقعات جو 2 سال کے ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں خود کہ ہم نے تو ان 2 سالوں میں جو جبر و تشدد جو ناانصافی جو برتی گئی اور جو یک طرفہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کارروائی اپوزیشن کے منہ کو بند کرنے کے لیے جو کی گئی وہ پوری دنیا نے دیکھا. ہم نے یہ کہا کہ ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو ایک بڑا ہماگیر فیصلہ ہے خواجہ سعد رفیق کے بیل کے اس کو پڑھ لیں اور اس میں جو بھی سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں نیب کے بارے میں نشاندہی کی ہم نے کہا کہ اس کی جو کریکشن ہے اس کو صحیح انصاف کی بنیادوں پر اکاؤنٹیبلٹی سے کوئی نہیں ہم میں سے بھاگ رہا. بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر بدترین وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے. جی فیشسٹ کہہ لیں اور میسولونی سے اور ان سب سے آگے بڑھ گئی. تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس طرح میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب نے بات کی کہ BRT پشاور کا کیا حشر ہوا، کہاں 30 ارب روپے سے 100 ارب روپے سے کراس کر گئی. 100 ارب روپے سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی BRT پشاور میں جو اس کا جو اپنا اربوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں خود ان کی رپورٹ ہے، خود ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے اور آج تک بھی وہ اسی طرح کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. پھر میں رپیٹ نہیں کروں گا، معلم جبہ ہے اور بے شمار یہ چینی کا سکینڈل ہے، یہ گندم کا سکینڈل ہے، یہ پیٹرول کا سکینڈل ہے. کس کس سکینڈل کی بات کریں؟ ہمیں جو 2 سال سے جو جن الفاظ سے اپنا انہوں نے ہمیں نوازا، دن رات چور ڈاکو کہا، لوگ آج پتہ ہے کہ کہتے ہیں وہ بحث کہتے ہیں بحث برائے بحث. انہوں نے کام تو کیا تھا، دن رات کام کیا تھا. انہوں نے ماں سوائے پاکستان کے اربوں خربوں ضائع کرنے کے علاوہ اور پاکستان کے غریب قوم کا وقت ضائع کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ہے نیب کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور پھر جو قانون دانوں کی جو ایسوسیشن بارز ہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ جناب اس کی آپ فل فور اس کو آپ ری وزٹ کریں نیب کے قانون کو اور اس کا اطلاق اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. حکومت کی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں کون اپنا چینی کے اسکینڈل میں ملوث تھا، کون آٹے کے اسکینڈل میں ملوث تھا، کون پیٹرولیم کے اسکینڈل میں، کس کو پوچھا گیا؟ ماسوائے کہ جناب دکھاوے کے لیے آپ ایک طرف ہو جائیں. تو ہم نے یہ کہا ہے ہم نے کوئی ان سے ریلیف کی بھیک نہیں مانگی.
जो हमारे दोस्त ने ये इस सवाल उठाया है, बड़ा सीरियस इशू है कि हुकूमत को जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो यू टर्न्स और स्पिन्स चला रहे हैं, इस पर इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है, मैं हैरान हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब आप कह रहे हो नेशनल असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर इस पर तकरीर कर रहा है। अगर मैं यहाँ शहबाज शरीफ साहब से मिलना नहीं होता, मैं वहाँ उसको जवाब देता, आपके थ्रू जवाब दे देता हूँ। पहली बात यह है कि अगर वो नैब पे बात कर रहा है, फैक्टिव की बात पर शुरू उसने इस बात से करना चाहिए कि कुलभूषण यादव के लिए जो ऑर्डिनेंस निकलता है, जो उसका मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखता है, आज तक उस पे क्यों नहीं जवाब दे दिया है? आज तक जो रेमंड डेविस के वाकया पे हीरो बनने निकला था, वो कुलभूषण यादव पे खामोश क्यों है? और दूसरा, जहां तक नैब की बात है, जहां तक फैक्टिव की बात है, ऑपोजिशन का मौकिफ क्लियर है, क्लिस्टर क्लियर है। हम पहले दिन से एक ही बात कर रहे हैं, हमारे मौकिफ पे और वजन आया है, हमारे मौकिफ पे अब जस्टिस भाकर भी करा है, हमारा मौकिफ पे भी अब खोसा साबिक चीफ जस्टिस साहब के जो हुक्म है वो भी है, हमारा मौकिफ पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है, और हम अपने ही मौकिफ पे कायम हैं। हुकूमत ने अपना नैब ऑर्डिनेंस पेश किया, हुकूमत का अपना नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो हमें चाहिए। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो अमल करो, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल कहता है वो अमल करो। और नैब हो या फैटिफ हो या जो भी कानून साजी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत और इंसानी हकूक और जुडिशल प्रोसेस पे यकीन रखती है। तो हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे, ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे अगर वो पाकिस्तानी अवाम के इंसानी हकूक, जमहूरी हकूक पर हमला करते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक नैब का जो कानून है, नैब का जो अदारा है, वो काला कानून है, उसमें बेहतरी लियाना का हर पाकिस्तानी का फोकस, हर पार्लियामेंट्री पार्टी का फोकस होना चाहिए। लेकिन जहां तक फैटिफ की बात है, वहां इन्होंने बड़ा गेम खेला है, बिकॉज फैटिफ एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। नेशनल एक्शन प्लान के लिए और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए जितना कुर्बानी पाकिस्तान के अवाम दिए हैं, किसी और ममालिक ने नहीं दिया है। और अब ये हुकूमत, ये जमात, जिसका ना दहशतगर्दी का मुकाबला में कोई दिलचस्पी है, ना इंतहा पसंदी का मुकाबला का कोई दिलचस्पी है, वो पाकिस्तान का जो ग्रे लिस्ट है वो ब्लैक लिस्ट जाने का खतरा है। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकाले, पाकिस्तान की अवाम को कैसे हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले। अगर उसका दिलचस्पी है तो उनका दिलचस्पी ये है कि फैटिफ के नाम पे हम कैसे इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत मुशर्रफ जैसे और ज़िया-उल हक जैसे पावर्स दिलवा दे। ऑपोजिशन की जमातें अपना जिम्मेदारी पूरा करते हुए फैटिफ का लेजिस्लेशन हो या हुकूमत का डाली हुई नैब का ऑर्डिनेंस हो, हम जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, हम इंसानी हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मैं आज ऑपोजिशन लीडर के सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूं कि ऑपोजिशन जमातें सिर्फ उस सूरत में नैब हो या फैटिफ हो वहां पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने को तैयार है जहां तक इंसानी हकूक और जमहूरियत की बात है। हुकूमत का जो रवैया है कि वो समझते हैं कि फैटिफ का नाम लेके वो अपने आप को ज़िया-उल हक जैसे आमरीत और मुशर्रफ जैसे आमरीत का पावर्स दिलवाएंगे, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज इजाजत नहीं देंगे। तो जितना भी ये सिलेक्टेड सियासतदान या उनके नुमाइंदे मीडिया पे ये स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनका झूठ बेनकाब करें, आप उनका झूठ बेनकाब करें। वो आपके हकूक पे हमले कर रहे हैं, सिर्फ मेरे हकूक पे हमले नहीं कर रहे। जी उमर, लास्ट जी बताइए कि आप अभी बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू हुई आपने, आप समझते हैं कि ईद उल अजहा के बाद बहुत पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन जमातों की सख्त कामयाब होगी कि हुकूमत को गिराने में आप लोग कामयाब हो जाए। दूसरी जानिब नैब की कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, 17 तारीख तक आपकी जो बेल है, यहीं पर रेड भी किया था। अगर इसी तरीके से सारी सूरत हाल रहेगी तो फिर क्या हिम्मत अमली है? मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा रेड नहीं कर पाएंगे। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान और इमरान खान इकट्ठे अब की चलने की कुछ सूरत हाल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, पाकिस्तान
کی بھلائی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور غریب عوام ماؤں اور یتیموں اور بیواؤں کی اسی میں ان کی عافیت ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اے پی سی پہلے جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پہلے ہماری میٹنگ ہوگی, اس کے بعد اے پی سی کی میٹنگ ہوگی رہبر کمیٹی کے بعد. اس میں انشاءاللہ ایک ٹھوس پلان بنے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کی امیدوں کے کی امنگوں کے مطابق وہ پلان ہوگا انشاءاللہ. ایک عمران خان نے دھرنا دیا تھا حکومت کے اندر اور بڑا اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اکیلے گئے تھے اسلام آباد, تو تمام اپوزیشن جماعتیں ایک ہو گئی ہیں, کیا اسلام آباد کا رخ کریں گے حکومت؟ دیکھیں, یہ ان دھرنوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. 7 مہینے ان دھرنوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا. اور چین کے صدر شی جن پنگ جو پاکستان تشریف لا رہے تھے, عمران خان کی ہٹ درمی نے کہ میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے, اور ان کا دورہ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا. اور اسی حوالے سے اسی تناسب سے جو سی پیک کا جو پروگرام ہے وہ 7 مہینے آگے جا پڑا. آپ کو اگر 7 مہینے پہلے اگر وہ معاہدے سائن ہوتے تو پاکستان کے 7 قیمتی مہینے بچ سکتے تھے. تو ہم وی بلیو ان پالیٹکس آف لاجک اینڈ پالیٹکس وچ از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. اس کے لیے جو بھی تمام جماعتیں ایک لائے عمل بنائیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہوں گے. اور ایک بات ضروری ہے کہنے کا کہ عمران خان کے پاس تو پاکستان کے عوام کھڑے نہیں تھے, اور یہ بات کا ثبوت اس میں تھا کہ جب وہ دھرنا دیتے تھے, احتجاج کرتے تھے, تو عوام ہی نہیں ہوتے تھے وہاں. جب پاکستان کے اس وقت اپوزیشن جماعتیں ہیں, ہم باہر نکلتے ہیں تو دھرنا کی ضرورت ہی نہیں ہوگا. آدھا راستہ میں ہم پہنچیں گے, عمران خان کا حکومت گر جائے گا. فرمائیے, کیا آپ کو نون لیگ کی طرف سے یکسوئی نظر آ رہی ہے اپنے موقف پہ؟ آپ پہلے سے اپنے جا رہے ہیں اور آپ لنک سے سروے کرتے ہیں, آپ کوئی یکسوئی نظر آ رہی ہے؟ سر, میں ایک تو اعتراض کرتا ہوں آپ کے سوال پہ. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے, ہمارا رابطہ جو ہے وہ مسلسل, جب شہباز شریف صاحب خود کووڈ پیشنٹ اپنی انڈر لائن کنڈیشنز کے باوجود تب میرے ساتھ رابطہ میں تھا, آن دا فون رابطہ میں تھا, مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے, اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے, صحت یاب ہو گیا ہے, ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. وہ تو ہم اٹھانے کو تیار ہیں. تھینک یو.